اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے متعلق سنیں گے قرآن و حدیث میں قربانی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ایسے شخص کے متعلق جس پہ قربانی واجب ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس حکم خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی رک ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتویٰ امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ کل سرات کی سواری، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایسی اچھی دینی، شرعی، معلوماتی اور اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔